بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ تم کس راستے کا حوالہ دے رہی ہو۔ ویرا کی گفتگو خلاف توقع نہایت تیزی کے ساتھ ہر لمحے ایک نیا موڑ لے رہی تھی۔ اس نے اٹلی کے وقت کے مطابق 9 بجے شب روانگی کا حکم ملنے کا ذکر کیا تھا، جس کا مطلب پاکستان میں رات کا 1 بجے کا وقت تھا جب مجھے دلدار آغا کو قتل کیے بمشکل 1.5 گھنٹہ گزرا تھا اور اس کی لاش چوکنڈی کے ویرانے میں گمنامی کے عالم میں پڑی ہوئی تھی۔ وقت کا وہ اتفاق بہت حیرت ناک اور ناقابل یقین تھا، مگر اسی کے ساتھ اس اتفاق سے یہ بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ ویرا کی چارٹرڈ جہاز سے آمد دلدار آغا کے قتل کے سلسلے میں نہیں تھی، بلکہ شاید اسے اس واردات میں میرے کردار کا علم ہی نہیں تھا۔ انجان بننے کی کوشش نہ کرو ڈینی، اس کی سرد اور تحکمانہ آواز گونجی۔ یہ شہر میرے لیے اجنبی نہیں ہے۔ اپنے ذہن پر زور دو کہ کل رات تم کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے۔ اس کا لہجہ سخت اور پر اعتماد تھا۔ حیرت اور بے یقینی سے میرا دوران خون تیز ہو گیا، مگر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے بے پرواہی اختیار کرتے ہوئے کہا، میں تو اپنے گھر پر پڑا بے خبر سو رہا تھا۔ تمہاری معلومات مجھ سے زیادہ ہیں تو تم خود ہی کچھ بتا دو۔ دلدار آغا احمق نہیں تھا جو تمہیں چوکنڈی لے گیا تھا۔ ویرا کے وہ الفاظ کسی بم کی طرح میرے اعصاب پر گرے۔ وہاں 25 مربع میل کا علاقہ ہر لمحے ہمارے سیٹلائٹ کے ذریعے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اسی رقبے میں شاہ باغ بھی واقع ہے جہاں ہماری اہم تنصیبات تھیں اور جنہیں تم نے تباہ کر دیا۔ شی کے بڑے اہم اپنی آنکھوں سے تمہارا انجام دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے دلدار کو حکم دیا تھا کہ تمہیں زندہ یا مردہ ہر حالت میں چوکنڈی لے جایا جائے۔ دلدار کو اس علاقے میں سیٹلائٹ مانیٹرنگ کا علم نہیں تھا، مگر اس نے حکم کی تعمیل کی اور اس ویرانے میں کھیلے جانے والے خونی ڈرامے کو اٹلی میں جمی لائٹ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے پاس تمہاری واضح تصاویر موجود ہیں جنہیں تم جھٹلا نہیں سکتے۔ تمہارے ہاتھوں دلدار کے قتل کے بعد ہی مجھے یہاں آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے ہاتھ ریسیور پر منجمد ہو کر رہ گئے۔ ویرا ناقابل یقین اور تصوراتی باتیں کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ دنیا بہت ترقی کر چکی تھی، لیکن میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ جیسے فرد واحد کی نقل و حرکت کی نگرانی کے لیے کسی مواصلاتی سیارے سے کام لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ویرا جس وضاحت سے پچھلی رات کے واقعات دہرا رہی تھی، اس کی روشنی میں اس کے بیان پر شبہ کرنے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں تھی۔ ایک مخصوص بلندی پر وہ مواصلاتی سیٹلائٹ چوکنڈی پر ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ اس مدار میں سیٹلائٹ کی رفتار زمین کی محور رفتار کے برابر ہوتی ہے۔ تم اس کی شہادت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کل رات تم نے جو چاہا وہ کر لیا، لیکن شی میں اب طاقت کا توازن بتدریج میرے ہاتھ میں آتا چلا جائے گا۔ میں ان حرکتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ تمہیں مجھ سے مفاہمت کرنی ہوگی، ورنہ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ اچھا ہوا کہ میرے آنے سے پہلے تم نے اپنے عزائم ظاہر کر دیے۔ اب میں غور کر کے فیصلہ کروں گا۔ بے خبری میں تو شاید میں تمہارے کمرے سے زندہ ہی نہ لوٹ پاتا۔ تم میرے مزاج سے واقف ہو، ہمارے قریبی مراسم بھی رہے ہیں۔ میں تمہیں دھوکے سے یا بے خبری میں نہیں بلکہ للکار کر ماروں گی۔ ابھی تم آئے تو میرے مہمان بن کر آؤ گے۔ میں تمہاری بحفاظت واپسی کی ضمانت دیتی ہوں۔ نہیں ویرا، مجھے سوچنے کے لیے وقت درکار ہوگا، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ ضرور سوچو، مگر سوچتے ہوئے دلدار آغا کے اس غدار دوست کا انجام ضرور سامنے رکھنا جس نے چوکنڈی میں دلدار کا کوئی ساتھ نہ دیا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے دفتر سے نکلتے ہوئے اس کے جسم میں سب مشین گن کا پورا میگزین خالی کیا جا چکا ہے۔ لائن بے جان ہو گئی۔ اسرار رضوی کا وہ عبرت ناک انجام سن کر میرا وجود سن ہو کر رہ گیا تھا۔ شی کے بارے میں میرے تمام بدترین اندیشے درست ثابت ہوئے تھے، لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ پاکستان کے معاملات کو سنبھالنے کا کام ویرا کو سونپا جائے گا۔ وہ بہت خطرناک اور جارحانہ تیوروں کے ساتھ آئی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرے ساتھ طویل شب و روز گزار کر وہ کسی حد تک میرے مزاج اور طریقہ کار سے واقف ہو چکی تھی، اس لیے مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا۔ نئے کھیل میں میری واحد کمزوری یہ تھی کہ غزالہ بظاہر ہر قید و بند سے آزاد مگر لاپتہ تھی۔ اگر ویرا کو وہ نقطہ معلوم ہو جاتا تو وہ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک بار پھر غزالہ کی طرف متوجہ ہو سکتی تھی۔ خدا خیر کرے۔ سلطان شاہ میری طرف دیکھتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں بڑبڑایا، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ٹیڑھی گفتگو ہوئی ہے جب ہی تمہارا چہرہ اتر گیا ہے۔ تمہارے دلائل غلط ثابت ہوئے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں دیکھتے ہوئے خیال انگیز لہجے میں کہا، وہ دلدار آغا کی موت کی خبر ملنے کے بعد ہی یہاں آئی ہے۔ اسے اس واقعے کی پوری تفصیل معلوم ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے آتے ہی دلدار آغا سے غداری
کرنے کے جرم میں اس کے دوست اسرار رضوی کو دفتر سے نکلتے ہوئے گولیوں سے چھلنی کرا دیا ہے۔ وہ تمہارے اندازوں سے کہیں زیادہ باخبر ہے۔ سلطان شاہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تو کیا وہ پہلے سے یہاں موجود تھی؟ اس نے احمقانہ سوال کیا۔ میں بتا رہا ہوں، وہ دلدار آغا کی موت کی خبر ملنے کے بعد یہاں آئی ہے اور تم اپنی پنک میں ہو۔ اسے اٹلی میں اس واقعے کی اطلاع ملی اور وہ ایک جہاز چارٹر کر کے سیدھی یہاں پہنچی گئی۔ میں خود ویرا کے کیے ہوئے انکشافات سن کر ششدر رہ گیا تھا، اس لیے مجھے اس بات پر کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ سلطان شاہ کے لیے میری یہ بات بھی قابل فہم ثابت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سگریٹ سلگا کر آہستہ آہستہ اسے ان تمام رموز سے آگاہ کرنا شروع کر دیا جو ویرا کی زبانی میرے علم میں آئے تھے۔ وہ پتھر کے کسی بت کی طرح بے حس و حرکت بیٹھا میری کہانی سنتا رہا۔ میرے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ چوکنڈی کے علاقے پر خلا میں کوئی مواصلاتی سیارہ ٹھہرا ہوا ہے۔ میری بات مکمل ہو جانے پر اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، فلموں اور کہانیوں کی حد تک تو یہ سب سوچا اور سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ مان لینا ممکن نہیں کہ ویرا جو کچھ کہہ رہی ہے وہ 100% سچ پر مبنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اتفاقاً یہاں آنے پر اسے کسی ذریعے سے دلدار آغا کی موت کی خبر ملی ہو اور اس نے تمہیں مرعوب کرنے کے لیے مواصلاتی سیارے اور چوکنڈی کے مخصوص علاقے کی کہانی گڑھ لی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہیروئن اور کوکین وغیرہ کے دھندے میں کس قدر زبردست سرمایہ لگا ہوا ہے۔ صرف کولمبیا میں اس ٹریڈ کا انتظامی بجٹ حکومت سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ جسے چاہتے ہیں خرید لیتے ہیں۔ پاناما میں حکومت انہی کی ہے۔ یہ ممالک دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے بہت قریب واقع ہیں، لیکن امریکہ کی انتظامیہ بھی اپنے خفیہ محکموں کے ذریعے ان کو نہیں کچل سکی۔ وہ دور لد گیا جب حکومتیں اپنے وسائل سے کام لے کر بھرپور عالمی پبلسٹی کے بعد خلائی سیارے روانہ کرتی تھی۔ خلائی مواصلات اب عام تجارتی شعبہ ہے۔ تمہاری جیب میں دام ہو اور زمین پر ایک ریسیونگ اسٹیشن بنا لو تو تم بھی اپنا ایک مواصلاتی سیارہ خلا میں بھجوا سکتے ہو۔ تم یہ بول رہے ہو کہ ویرا اسرار رضوی کو غداری کے جرم میں موت کی سزا دے چکی ہے۔ چوکنڈی کے ویرانے میں اسرار رضوی کے کردار کا میرے علاوہ کوئی گواہ نہیں تھا۔ دلدار آغا عالم بالا سے ویرا کو کوئی خبر نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ وہ علاقہ واقعی مانیٹر کیا جاتا ہے اور جیمی لائٹ نے پچھلی رات کا خونی ڈرامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا اور اسی کے بعد ویرا کو یہاں بھیجا گیا ہوگا۔ یہ بہت برا ہوا کہ ویرا اور جیمی لائٹ میں مصالحت ہو گئی، وہ متاسفانہ لہجے میں بولا۔ جب تک وہ دونوں ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے تھے ہمارا کام اتنا مشکل نہیں تھا۔ ان میں سے ایک نہ ایک دن سمجھوتا ہونا ہی تھا۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، خون کے رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں بلائے جا سکتے۔ جیمی لائٹ کی عمر روز بے روز ڈلی جا رہی ہے۔ شی کے معاملات کو چلانے کے لیے اسے اپنی بیٹی سے زیادہ کسی اور سے مدد نہیں مل سکتی، کیونکہ اس نے ویرا کی تربیت ہی اپنی ضروریات کے مطابق کی ہے۔ وہ عورت ہے مگر بہتیرے مردوں سے کہیں زیادہ حوصلہ مند، لڑاکا اور مکار ہے۔ جیمی لائٹ کی ذات کا سہارا مل جانے کے بعد تو وہ اور زیادہ خطرناک ہو جائے گی۔ وہ تو اپنے باپ کی جان کی دشمن ہو رہی تھی۔ اپنے باپ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نفرت کے ہولناک الاؤ بڑک اٹھتے تھے۔ پھر اب یکایک ان دونوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ رشتوں کا معاملہ بہت عجیب ہوتا ہے، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ نفرت بھی محبت کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ کسی اجنبی سے تم کو نہ محبت ہوتی ہے اور نہ نفرت، لیکن جسے تم چاہتے ہو اگر وہ تم کو نظر انداز کرنا شروع کر دے یا تمہیں اور تمہارے جذبوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو وہیں سے نفرت کی پہلی چنگاری بھڑکتی ہے۔ ویرا بے سہارا تھی۔ اس کی ماں نے مرن کھاٹ پر اسے بتایا تھا کہ اس کا غیر قانونی باپ جیمی لائٹ تھا، اس لیے تنہا رہ جانے کے بعد ویرا نے اپنے باپ کی ذات میں پناہ لینی چاہی، لیکن جیمی لائٹ نے اپنی جوانی کی اس جوان لغزش کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھا جائے تو یہ ویرا کی شکست تھی، وہیں سے وہ اپنے باپ کی دشمن ہو گئی، لیکن ان دنوں کی ساری لڑائی کا محور آپس کا رشتہ تھا۔ جب تک جیمی لائٹ ویرا کو اپنی بیٹی ماننے سے انکار کرتا رہا وہ اس کے خون کی پیاسی بنی رہی، لیکن جس لمحے جیمی لائٹ نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اپنی زیادتیوں کی معافی مانگتے ہوئے اسے بیٹی کہا ہوگا، اسی لمحے ویرا کی کایا پلٹ ہو گئی ہوگی۔ میرا اندازہ ہے کہ اب وہ اپنے باپ کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرے گی اور شاید اسی لیے اسے کراچی بھیجا گیا ہے۔ سلطان شاہ نے کہا، وہ جیمی لائٹ کی سب سے زیادہ وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ تم سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ وہ اس گہری آشنائی کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہارے خلاف بڑی کامیابیاں بھی حاصل کر سکتی ہے۔ ان لوگوں کا منصوبہ یہی نظر آتا ہے، لیکن تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ
ویرا کو میرے خلاف جو فائدہ حاصل ہے وہی مجھے بھی اس کے خلاف حاصل ہے، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اچھا ہوا کہ تم نے بتا دیا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تنہائی میں تم اسے اتنی باریکی سے دیکھا کرتے تھے، جب تم اس کی رگیں دیکھتے تھے تو کہیں کہیں رواں بھی نظر آتا ہوگا۔ وہ فوری طور پر مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، ذرا ہوشیار رہ کر ملنا، ایسا نہ ہو کہ وہ اس پہلی ملاقات کو ہی آخری بنانے پر تل جائے۔ اپنے باپ کی مزید خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے کسی حربے سے تمہیں حیران بھی کر سکتی ہے۔ ویرا لائٹ کی طرف سے سلطان شاہ کے خدشات بے بنیاد نہیں تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دلدار آغا شی کی تنظیم کو ختم کر کے مراج دین عرف ماجے جیسے کرائے کے لوگوں کے سہارے شی کی سرگرمیاں محدود پیمانے پر جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کی موت کے بعد یہ رابطہ ٹوٹ گیا تھا اور ویرا کو کراچی میں فوری طور پر کہیں سے کوئی مدد ملنے کے آثار نہیں تھے۔ یہ اور بات تھی کہ وہ اپنے پرانے مراسم کو بروئے کار لا کر چند روز میں اپنے گرد کچھ لوگ جمع کر لیتی۔ میرا اندازہ تھا کہ اسے مستقل طور پر پاکستان میں نہیں بھیجا گیا تھا۔ اپنے باپ سے صلح ہو جانے کے بعد ویرا بھی فطری طور پر جمی لائٹ کے قریب رہ کر اس کا ہاتھ بٹانے کی خواہش مند ہوتی۔ اسی وجہ سے مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ویرا کو مجھ سے مفاہمت کرنے یا میرے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا محدود مشن سونپ کر کراچی بھیجا گیا تھا، اور وہ اس کام کو جلد از جلد ختم کر کے واپس لوٹ جانا چاہتی تھی تاکہ جمی لائٹ کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ جمی لائٹ کو اپنی سرگرمیوں کے لیے ویرا کی مدد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ سلطان شاہ کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ اس کے پاس نہ تو سرمایہ کی کمی ہے اور نہ وسائل کی۔ کارآمد لوگوں کی ہر جگہ اور ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، پھر ویرا تو اس کی بیٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اب اپنا جانشین بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ جانشین؟ سلطان شاہ نے حیرت سے دہرایا۔ مجرموں کے موروثی گروہوں میں تو جانشینی وغیرہ جیسے تصورات چلتے ہیں، لیکن شی کی تو ساخت ہی مختلف ہے۔ مافیا کے ڈان 3 نے تمہیں جو کچھ بتایا تھا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جمی لائٹ دراصل امریکہ کے ایک انتہائی خفیہ اور مذموم ادارے کا باقاعدہ سربراہ ہے، اور اپنی کارکردگی کے بارے میں شاید براہ راست امریکہ کے صدر کو جواب دہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ معاملہ موروثی گروہ بندی کے بجائے محکمہ جاتی ہو جاتا ہے۔ جمی لائٹ اپنی بیٹی کو اپنا جانشین کیسے مقرر کر سکتا ہے؟ وہ نہ رہا تو امریکی صدر اس کے خالی کیے ہوئے عہدے پر اپنی پسند کے کسی نئے آدمی کو مامور کر دے گا، اور پھر امریکہ میں تو انتخابات کے ذریعے صدر کی تبدیلی کے ساتھ ہی ہزاروں اہم انتظامی عہدوں میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ جانے والے کے رفقا اور حلیف خود بخود اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جاتے ہیں، اور نیا سربراہ اپنی پسند کے لوگوں کو خالی عہدوں پر مقرر کرتا ہے تاکہ اپنی قومی پالیسیوں کو اپنی مرضی کے لوگوں کے ذریعے اپنی پسند کے مطابق چلا سکے۔ ایسے نظام میں ویرا لائٹ کے لیے شی کی سربراہی کے امکانات کہاں باقی رہ جاتے ہیں؟ وہ ڈان 3 کی سنائی ہوئی کہانی تھی جس کی ابھی تک نہ تصدیق ہو سکی ہے اور نہ تردید۔ اگر تمہارے نظریے کو درست مان لیا جائے تب بھی جمی لائٹ کے بعد باہر کے کسی نئے فرد کے بجائے شی میں سے ہی کسی ایسے فرد کے تقرر کا امکان رہتا ہے جو اپنی کارکردگی میں سب سے بہتر اور برتر ہو۔ میں نے کہا، جہنم میں جائے، وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولا، وہ شی کے معاملات ہیں، شی والے جانے۔ ہمارے لیے تو وقت کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آج تمہاری داشتہ تمہاری سب سے بڑی حریف بن کر تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ اس وقت حالات اور واقعات کی وجہ سے میرے ذہن پر سخت دباؤ تھا، اس لیے میں نے باہر لنچ کا پروگرام بنا لیا اور ہم دونوں لباس تبدیل کر کے فلیٹ سے باہر نکل گئے۔ سیٹھ حبیب جوانی سے ملی ہوئی سرخ کار میں شرفہ آباد سے روانہ ہو کر ہم بہادر آباد کے چوراہے پر پہنچے تو وہاں بازار بند تھا اور جا بجا لوگوں کی ٹولیاں جمع تھیں۔ ایک ٹرک میں پولیس کی بھاری جمعیت مسلح اور تیار تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے شہر پر خدا خواستہ دشمن نے جلگار کر دی ہو۔ وہاں نہ دھواں تھا نہ خون، مگر پھر بھی فضا میں موت کا پرہول اسیبی سکوت چھایا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے وہاں آگ و خون اور بارود کا بھیانک کھیل شروع ہونے والا تھا۔ یہی حال تارک روڈ اور سندھی مسلم سوسائٹی کا بھی تھا۔ حالانکہ پچھلے دن بڑک اٹھنے والے فسادات میں وہ علاقے محفوظ رہے تھے، دلدار آغا نے اپنی انا کی شکست کا انتقام لینے کے لیے شہر میں منظم سازش کے ذریعے لسانی نفرت کی ایسی آگ بڑکائی تھی کہ اس کے رد عمل میں شہر میں کہیں بھی کوئی خون ریز تصادم ہو سکتا تھا۔ اس کے سدے باب کے لیے جا بجا پولیس کی بھاری نفری مامور تھی اور خال خال فوجی گاڑیاں بھی گشت کر رہی تھیں۔ یہ کراچی کی بد نصیبی تھی کہ اس شہر میں امن و امان کے شہری محافظوں کی کوئی ساکھ کبھی بن ہی نہیں سکی تھی۔ سیاسی طالع آزماؤں نے بے ضمیر انتقامی افسروں کے ذریعے پولیس کو ہمیشہ اپنے مفاد کا پاسبان بنائے رکھنے پر زور دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پولیس ایک جمعیت کے
طور پر عوام سے دور اور حاکموں سے قریب ہوتی چلی گئی۔ حاکموں کی قربت سے چھوٹے افسروں اور نچلے درجے کے عملے میں رعونت کا اوبر آنا غیر فطری نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قانون کی مدد چاہنے والے قانون کی مار کا نشانہ بننے لگے، اور اسی کے ساتھ مالی دباؤ، ترغیب، تحریض اور سب سے بڑھ کر حبس زر نے پولیس کے محکمے کی ایک نمایاں تعداد کو رشوت ستانی کی راہ پر ڈال دیا۔ اوپر سے کسی باز پرس کا کبھی خوف نہیں رہا، عوام کو مفتوح غلام تصور کیا جانے لگا، لہذا عوام بھی انہیں تحقیر و تضحیک کا نشانہ بنانے سے کبھی نہ چکے۔ نوجوان نسل تو سرے سے ان ٹلوں کو خاطر میں لانے پر آمادہ ہی نہیں تھی۔ اس وجہ سے ہر بڑے ہنگامے کے موقع پر امن و امان کے قیام کے لیے فوج کا سہارا لینا ناگزیر ہو جاتا تھا۔ بسا اوقات یوں بھی ہوا کہ جہاں فوج کا سایہ میسر نہیں تھا، وہاں پولیس بھی متحارب گروپوں کے ساتھ ایک فریق بن گئی یا بنا لی گئی۔ البتہ فوج کی رسمی مداخلت سے پولیس بھی مشتعل لوگوں کے انتقام سے بچ جاتی تھی۔ تارک روڈ کے گلی کوچوں کے ہوٹل اور فاسٹ فوڈ شاپس بھی بند پڑی ہوئی تھی، اس لیے لنچ کی تلاش میں سندھ مسلم سوسائٹی سے نکل کر ہم شاہراہ فیصل پر آ گئے۔ فلیٹ سے نکلتے ہوئے میرا ارادہ کسی چھوٹے اور غیر معروف ہوٹل میں کھانا کھانے کا تھا، لیکن مجبوراً ہمیں تاج محل میں جانا پڑا۔ ہم نے نیم آباد حال کا ایک دور افتادہ گوشہ منتخب کیا تھا، جہاں ہم آنے جانے والوں کی نگاہوں سے محفوظ تھے۔ اس وقت ہمیں شہر میں کسی سے جان کا خطرہ نہیں ہے، سلطان شاہ نے آرام دہ کرسی سنبھالتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے ایمان کی دشمن یہاں آ پہنچی ہے۔ وہ درست ہی کہہ رہا تھا، میں نے اس باریکی پر غور نہیں کیا تھا کہ دلدار آغا کی موت کے بعد پہلی بار ہم کراچی میں آزادانہ طور پر گھوم پھر سکتے تھے۔ اس روز دفتر نہیں گیا تھا اور نہ ہی مجھے وہاں کے معاملات سے کچھ دلچسپی تھی، پھر بھی سیٹھ جیوانی نے ڈان 3 کی سفارش پر اپنی ضروریات کے تحت مجھے اس دفتر کا سربراہ بنایا ہوا تھا۔ میں گھر سے باہر آ چکا تھا، مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ کھانا میز پر آنے میں کچھ وقت ضرور لگے گا، اس لیے ویٹر کو آرڈر دے کر میں پبلک فون کی طرف چل پڑا۔ ٹریڈ لائن کی ٹیلی فون آپریٹر نے فوراً ہی میری آواز پہچان لی اور میری زبان سے سینڈو کا نام سنتے ہی لائن اس کو منتقل کر دی۔ وہ فوراً ہی لائن پر آ گیا تھا۔ شہر کا کیا حال ہے سینڈو؟ میں نے رسمی لہجے میں سوال کیا۔ حال برا ہے باس، اس کی آواز تشویش آمیز تھی۔ ملیر، ڈرگ کالونی، لیاری، لیاقت آباد اور گل بہار کے بعض علاقوں میں کرفیو کے باوجود مارا ماری ہو رہی ہے۔ تشدد کی یہ لہر رفتہ رفتہ ہی ختم ہوگی۔ ڈی ڈی نے جتنی تیزی سے یہ آگ بڑکائی تھی، وہ زندہ ہوتا تو اپنی کوشش کے باوجود اتنی جلدی اسے ختم نہ کر پاتا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا۔ کچھ بھی نہیں، کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ سارے آدمی بھی کل کی بھاگ دوڑ کے بعد آج خالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ فی الحال آرام کرو، میں بھی تھک گیا ہوں۔ دفتر آنے کے بعد ہی کام شروع ہو سکے گا۔ تھوڑی دیر پہلے ایک خبر ملی تھی، اس کی تردد آمیز آواز سنائی دی۔ ابھی تک اس کی تصدیق یا تردید نہیں کرا سکا ہوں۔ سنا ہے کہ اصغر نے پوری شد و مد کے ساتھ تمہاری تلاش شروع کرا دی ہے۔ اصغر کون؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا۔ فوری طور پر مجھے اس نام کے حوالے سے کچھ بھی یاد نہ آ سکا۔ ایکسائز کے محکمے کا وہی افسر جس نے اولڈ کلفٹن پر تمہیں سراج سے مال وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اس نے پوری وضاحت کے ساتھ کہا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ اب اسے کیا ہو گیا ہے۔ یہ خبر تمہیں کب اور کیسے ملی؟ میں نے تھکے ہوئے انداز میں ایک گہرا سانس لے کر پوچھا۔ 15-20 منٹ پہلے پارسن نے فون کیا تھا۔ اصغر تمہاری تلاش میں اسی کے پاس پہنچا تھا، لیکن پارسن وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے ایک لڑکی سے تمہارا اصل نام لیا تھا، وہ لڑکی ڈینی سے واقف ہی نہیں تھی۔ اصغر دوبارہ آنے کا پیغام چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ پارسن سے تمہارے ہی بارے میں کچھ پوچھ گچھ کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ وہ کس وقت آیا تھا؟ میں اس تشویشناک خبر پر پریشان ہو گیا تھا۔ اگر اصغر دوبارہ میری فائل کھول دیتا تو میرے راستے میں بہتری دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ میری تحویل سے برآمد کیا جانے والا پیکٹ اس وقت اس کی تحویل میں تھا، جس کی بنیاد پر میرے لیے قانون سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ 12:30 بجے کے قریب کی کلب پہنچا تھا۔ سینڈو کی آواز ابری۔ اس وقت پارسن کچن کے لیے شام کی خریداری کرنے گئی ہوئی تھی۔ اور اسرار رضوی ریٹا کے ساتھ کس وقت کلب سے گیا تھا؟ میں نے اگلا سوال کیا۔ پارسن سے فون پر اس کا سرسری ذکر آیا تھا۔ وہ دونوں ہی منہ اندھیرے کلب سے نکل گئے تھے۔ کیا اس بارے میں تمہارے ذہن میں کوئی نظریہ ترتیب پا رہا ہے؟ اصغر پر گہری نگاہ رکھو، وہ حرامزادہ میرے لیے دشواریاں کھڑی کر دے گا۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، شاید تمہیں علم نہیں کہ 12 بجے سے پہلے اسرار رضوی کو اس کے دفتر سے نکلتے ہوئے گولیوں سے چھلنی کیا جا چکا ہے۔ اوہ، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اس کی تحیر امیز آواز ابری۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسرار نے تمہیں اصغر کی قید سے رہائی دلائی تھی۔ اس کی موت واقع ہوتے ہی اصغر دوبارہ تمہارے پیچھے لگ گیا۔ ہاں، وہ اس وقت کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ سراج سے لمبی سودے بازی کر
रहा था, लेकिन सिराज फोन पर अपने बड़ों से मशवरा करने के बहाने असगर के दफ्तर से रोशनदान से फरार हो गया। मुझे इसरार रिजवी अपना मुखबर बनाकर निकाल लाया और असगर खाली हाथ मलता रह गया। मुझे यकीन है कि इसे मेरे ही साथ सिराज की भी तलाश होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मेरी तलाश में वो मरदूद सीधा की क्लब कैसे पहुंच गया। वो मेरी गलती थी। सैंडो की पुजमर्दा आवाज सुनाई दी। ओल्ड क्लिफ्टन से तुम्हारी गिरफ्तारी के बाद तुम्हारी गाड़ी की निगरानी पर एक सिपाही मामूर था। जब तुम्हारी रिहाई के बाद किस्सा खत्म हुआ तो मैं तुम्हारी गाड़ी क्लब ले आया। सिपाही वापस शहर जाना चाहता था, मैं इसे भी साथ ले आया और क्लब से एक ड्राइवर के साथ इसे शहर भिजवा दिया। इसी सिपाही ने असगर को की क्लब से तुम्हारे ताल्लुक के बारे में बता दिया होगा, लेकिन इन लोगों को क्लब की असलियत मालूम नहीं हो सकी होगी। लोग आम तौर पर इसे एक महंगा और नखरीला रेस्टोरेंट ही समझते हैं। समझा करें, लेकिन मेरा एक ठिकाना इसकी नजरों में आ गया। मैंने गुर्राते हुए कहा, इसने जरा भी मेहनत की तो सीधा तुम्हारे दफ्तर पहुंच सकता है। आखिर तुम्हारी अकल कहाँ सो जाती है। माफी चाहता हूँ बास, पिछली रात को ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि इसरार मार दिया जाएगा और तफ्तीशी अफसर दोबारा तुम्हारे पीछे लग जाएगा। क्या इसरार को असगर ही ने मारा है? फजूल क्यास आराइयां न करो और असगर पर नजर रखो। मैंने तल्ख लहजे में इसे डांटते हुए रिसीवर हुक पर लटका दिया। मैं वापस लौटा तो खाना मेज पर सर्व हो चुका था और सुल्तान शाह मेरा इंतजार कर रहा था। शायद वो मुझ पर कोई फबदी कसने का इरादा किए बैठा था, लेकिन मेरे तेवर देखकर इसने बांप लिया कि मतला साफ नहीं है, इसलिए खामोशी के साथ अपनी प्लेट की तरफ मतवज्जो हो गया। मैं भी खामोशी के साथ खाने में मसरूफ हो गया। इस वक्त मेरे जहन पर गुजरे हुए वाकयात की रेल चल रही थी और मैं इन निकात पर गौर कर रहा था जो असगर को मेरे खिलाफ जरा भी सहारा दे सकते थे। इस बारे में सबसे पहला नंबर माफिया वालों की इस सुरख कार का था जो इस वक्त भी मेरे जेरे इस्तेमाल थी। असगर एक्साइज के महकमे का अफसर था। ऐसे लोग बेहतरी बातें आंखों ही आंखों में नोट कर लेते हैं। अव्वल तो मेरी इस कार का मॉडल ही मुनफरद नोयत का था, फिर इसका रंग सुर्ख था। कुछ बैद नहीं था कि असगर या कार की निगरानी करने वाले सिपाही ने इसका नंबर नोट या याद कर लिया हो, इसलिए मैंने इसी वक्त से इस कार का इस्तेमाल तर्क करने का इरादा कर लिया था। ताज होटल की पार्किंग लॉट में इस कार की तरफ जाना भी मेरे लिए खतरनाक हो सकता था। अलबत्ता मेरी हदायत पर सैंडो का कोई आदमी वहां से कार ले जा सकता था। खाना कम खा रहे हो और सोच ज्यादा रहे हो, खैरियत तो है ना? आखिर तुमसे सब्र नहीं हो सका, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल हमारे सितारे ही कुछ ऐसे हैं कि इनके साथ खैरियत ज्यादा देर तक चल सकती नहीं, और ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि हर खतरे की इतला हमें बर वक्त मिल ही जाती है। अभी मैं सिर्फ रस्मी दुआ सलाम की नीयत से गया था, लेकिन फोन पर सैंडो ने बताया कि हिरवन वाले मामले में तफ्तीशी अफसर ने एक बार फिर मेरी तलाश शुरू कर दी है। मैं शी और माफिया वालों से तो क्यामत तक लड़ सकता हूँ, लेकिन कानून के साथ मुकाबला करने का तस्वर मेरे लिए परेशान कुन होता है। हालांकि शी से लड़कर भी तुम कानून ही से लड़ते हो। इसने मेरी बात काट कर टुकड़ा लगाया। तुमको ये इख्तियार किसने दिया है कि अपने शहर के मुजरमों को कानून के हवाले करने की बजाय मौत के घाट उतारते फिरो? तुम ठीक कह रहे हो, ये कानून से ज्यादा शायद जमीर का मामला है। मुजरमों को मारते हुए मेरे दिल में किसी किस्म का एहसास जुर्म नहीं होता, लेकिन जब कानून बराह रास्त तुम पर कोई फर्दे जुर्म आयद कर दे तो मामला मुख्तलिफ हो जाता है। आखिर इस अफसर को यकायक ही तुम्हारी कौन सी जरूरत पेश आ गई? मैं तलख अंदाज में हंस पड़ा। मैंने तुम्हें बता दिया था कि मेरी वजह से इसके दांतों में फंसी हुई रोगनी बोटी फिसल कर निकल गई थी। इसरार रिजवी मुझे छुड़ाने वाला वाहिद मेरा सिफारशी था। इसके कत्ल होते ही तफ्तीशी अफसर अपनी महरूमी का हिसाब बेबाक करने के इरादे से निकल खड़ा हुआ होगा। अब पहली एहतियात ये होगी कि हम सुरख कार यहीं छोड़कर टैक्सी से घर वापस जाएंगे, बाकी बातें बाद में सोची जाएंगी। इरादा नेक है, मगर मुझे शुबा है कि कोई टैक्सी मिल सकेगी। यहाँ आते हुए मुझे रास्ते में टैक्सी रक्षा तो दरकिनार कोई लूली लंगड़ी बस भी नजर नहीं आई थी। वो कुन आंखियों से गर्दोपेश का जायजा लेता हुआ बोला, फिक्र न करो, हम घर से दूर नहीं हैं, पैदल चलने से हाजमा भी बेहतर होगा। मैंने बेपरवाही से कहा। इस कदर लजीज और मुर्गन खाना खाने के बाद तो फौरन बिस्तर दरकार होता है। पैदल चलना मेरे लिए सुहाने रूह बन जाएगा। इसने एक गहरा सांस लेकर दर्द अमेज लहजे में कहा और मैं जेरे लब मुस्कुरा कर रह गया। खाने और चाय से फारिग होने के बाद भी हमने काफी देर तक असलमंदाना अंदाज में वहीं बैठे रहे। शिकमपुरी के बाद होटल से शरफा आबाद तक पैदल मार्च इस वक्त वाकई अजाब महसूस हो रहा था। फिर अचानक ही मुझे अपने कुंद जहन पर गुस्सा आ गया और मैं बिल की रकम टिप समेत ट्रे में डालकर वहां से उठ गया। इस शहर में मेरे लिए माफिया वालों की दी हुई सुरख कार ही नहीं रह गई थी। मुनासिब इंतजार के बाद टैक्सी
ٹیکسی نہ ملتی تو وہیں سے فون کر کے میں جہانگیر کے گھر سے یا ٹریڈ لائن کے دفتر سے کوئی گاڑی منگوا سکتا تھا۔ مزید جلاہٹ اور کوفت اس وقت ہوئی جب لابی میں نکلتے ہی رینٹ اے کار کی تختی نظر آئی۔ شہر کے ہر اچھے ہوٹل میں کرائے پر بغیر میٹر والی پرائیویٹ گاڑیاں حاصل کرنے کی سہولت موجود تھی جس سے ہر وقت استفادہ کیا جا سکتا تھا۔ چند ثانیوں کے بعد ہی ہم ڈرائیور کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ یہ درست ہے کہ جب ذہن پر کوئی مسئلہ بوجھ بن کر سوار ہو جائے تو عقل معاف ہو کر رہ جاتی ہے اور سامنے کی باتیں بھی نہیں سوجھ پاتی۔ اس وقت سلطان شاہ کی منفی تمہید نے میری بھی کھوپڑی معاف کر ڈالی تھی۔ فلیٹ پر ہمیں کوئی خاص کام نہیں تھا۔ جہانگیر کی حالت خراب تھی، اسی کے ساتھ سلمہ بھی شدید ترین ذہنی دباؤ سے گزر چکی تھی اور میں ان دونوں کو مجبوری کے تحت ذرا بھی وقت نہیں دے سکا تھا۔ اس لیے میرا خیال تھا کہ وہ شام یا رات جہانگیر کے گھر گزار کر میں اپنی پچھلی کوتاہیوں کا ازالہ کر سکتا ہوں۔ سلطان شاہ نے میرے ارادے سے واقف ہوتے ہی مجھے ویرا کا خطرہ یاد دلایا، کیونکہ ویرا نے میری تلاش میں براہ راست سلمہ ہی کو فون کیا تھا اور ذرا سی دیر میں اسی پیغام کے حوالے سے میں نے ویرا کی فون کال لوٹائی تھی۔ ویرا کو شبہ ہو سکتا تھا کہ میں جہانگیر کے پاس مقیم نہ ہوں۔ وہ اپنے شبہ کی تصدیق کے لیے ادھر کا رخ بھی کر سکتی تھی، مگر وہ خطرہ اس قدر موہوم تھا کہ میں اسے مول لینے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ ویرا کے خطرے کے برعکس مجھے غزالہ کی طرف سے امید تھی کہ وہ مہلت اور موقع میسر آتے ہی یقیناً جہانگیر کے گھر کا رخ کرتی یا وہاں فون کرتی، کیونکہ اسے میرے شرف آباد والی رہائش کا قطعی علم نہیں تھا۔ اپنی دانست میں وہ دلدار آغا اور اس کے مسلح بیڑیوں کو ذکر دے کر فرار ہوئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس نے اخبارات میں شائع ہونے والی دلدار آغا کے قتل کی خبر ضرور پڑھ لی ہوگی۔ وہ جہاں بھی رپوش تھی، دلدار آغا کے جہنم واصل ہونے کے بعد اسے وہاں سے نکل آنا چاہیے تھا، کیونکہ مجھ سے ملنے میں اخلاق، قانون یا مذہب کی کوئی بندش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ڈی ڈی کے بہروب کا اسیر ہونے کے بعد مقدر نے اسے ایک بار پھر آزاد پنچھی بنا دیا تھا اور وہ اپنی مرضی کی شاخ پر اپنا نیا آشیانہ بنا سکتی تھی جہاں اسے کوئی ستا نہیں سکتا تھا۔ یار ابھی تک اپنی غزالہ بابی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ شراٹ کے انجن کے دھیمے شور میں سلطان شاہ اچانک بول پڑا۔ وہ ظالم شاید میرے ذہن کو پڑھنے میں ماہر ہو گیا تھا اور اکثر اچانک وہی موضوع نکال لیتا تھا جو میرے ذہن پر پوری طرح مسلط ہوتا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔